دوستو آج ہم آپ کو ایک درویش یعنی اللہ والے مچھلی اور چیل کا ایک واقعہ سنانے والے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ سے جو کچھ نکلا اسے دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے، اور بانجھ عورت کو کیسے بیٹا ہوا، آئیے جانتے ہیں پورا واقعہ۔ دوستو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو کسی پہاڑ پر اللہ کے ایک نیک بندے رہا کرتے تھے۔ ان کو تمام لوگ پہاڑ والے بابا کہتے تھے۔ وہ درویش اللہ والے کسی سے کچھ بھی نہیں مانگتے تھے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت لگے رہتے تھے۔ نہ بھوک کی کبھی فکر کرتے، نہ کبھی پیاس کا غم کرتے۔ جب رب کھلا دیتا تو کھا لیتے، اور جب رب پلا دیتا تو پی لیتے۔ اس پہاڑ کے نیچے ایک ندی بہتی تھی، صاف پانی کی ندی جس میں بہت ساری مچھلیاں موجود تھی۔ ایک مچھوارا اس ندی میں روزانہ جال کو ڈالا کرتا تھا اور مچھلیاں پکڑتا۔ وہ غیر مسلم مچھوارا تھا۔ اس کی بیوی دنیا میں موجود نہیں تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو کام میں اپنے باپ کی مدد کرتا تھا۔ وہ اور اس کا بیٹا مفلسی اور غریبی کی زندگی گزار رہے تھے۔ بڑی مشکل سے گزر اوقات ہوتی، کبھی جال میں مچھلیاں پھنستی اور کبھی نہیں پھنستی۔ اگر کسی دن مچھلیاں جال میں نہیں پھنستی تو اپنے پاس رکھے ہوئے بت کی پوجا کرتے اور کہتے کہ اے ہمارے خدا، ہمارے حالات کو بدل دے، تیرے سوا ہمارا کون سنے گا۔ ہمارے پاس بھی بہت سی مچھلیاں پھنسے اور ہماری بھی زندگی عیش کے ساتھ گزرے۔ کچھ ہی دوری پر اس غیر مسلم کا ایک مسلمان دوست رہا کرتا تھا جو کہ کسان تھا۔ وہ بھی بہت غریب تھا۔ غیر مسلم مچھوارا کبھی کبھی ایک مچھلی اس کو بھی دے دیا کرتا تھا، اور وہ کسان بے اولاد تھا۔ اس کی بیوی روتی اور دعائیں کرتی، یا اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا کر دے، لیکن کبھی کوئی خوشخبری انہیں نہیں ملی۔ مجھے تو بانجھ قرار دے دیا گیا ہے، تو ہر ایک کی فریاد سننے والا ہے۔ دوستو اس کی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی تھی۔ پھر ایک دن اس کو پتا چلا کہ فلاں پہاڑ پر ایک درویش یعنی اللہ والے رہتے ہیں جن کو پہاڑ والے بابا کہا جاتا ہے۔ ان کی دعا سے اللہ تبارک و تعالی اولاد نرینہ یعنی بیٹا عطا کرتا ہے۔ تو اس نے اپنے شوہر سے کہا، ہم لوگ اس درویش بابا کے پاس چلے جاتے ہیں اور اسے دعا کرواتے ہیں۔ تو شوہر نے کہا، میں ان باتوں پر کوئی یقین نہیں کرتا، تمہارا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، تم بہت کمزور ہو، تم کو جو کچھ مانگنا ہے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرو۔ میں کسی درویش بابا، فقیر یا اللہ والے کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اب دوستو اس کی بیوی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ ہی رہی تھی، وہ تو بس ان فقیر بابا کے پاس دعا کروانے کے لیے جانا چاہتی تھی تاکہ وہ اس عورت کے لیے دعا کر دے۔ بیوی اس بات پر اڑی رہی۔ پھر اس نے اپنے شوہر سے بات چیت کرنی بند کر دی، لیکن دل ہی دل میں دعا کرتی رہی، یا اللہ کچھ ایسا سبب بن جائے کہ میں کسی نہ کسی طرح بابا جی کی بارگاہ میں پہنچ کر ان سے دعا کی درخواست کر لوں۔ ایک دن اس نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور منت مانگی کہ اگر آج میرے گھر میں مچھلی آ جاتی ہے تو میں اس کو پکا کر درویش یعنی اللہ والے کی خدمت میں ضرور پیش کروں گی۔ آج اگر ایسا ہوا تو ان کو میں مچھلی کھلاؤں گی تاکہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے اور وہ میرے لیے دعا کریں۔ یہ ایک عورت کی تمنا تھی۔ جب اللہ والوں کو کسی بھی چیز کی حاجت ہوتی اور کوئی ان کے پاس ہیرے جواہرات یا مچھلی یا عمدہ کھانا لے کر آئے تو وہ ہر کسی کی دعا کو بس اپنی دعا بنا لیتے ہیں۔ یہ وہ غیر مسلم مچھوارا بھی غربت کے ہاتھوں مرا جا رہا تھا۔ اب یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے، لیکن مایوسی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بیٹا بھی باپ سے کہتا، بابا کب ہماری زندگی بدلے گی؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ روزانہ ایک ایک مچھلی پکڑنے کے بجائے ہمارے جال میں ہزاروں مچھلیاں ایک ساتھ پھنس جائے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا، بیٹا ہمارا خدا ہم سے ناراض ہے، ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتا۔ ادھر ان پہاڑ والے درویش یعنی اللہ والے کو خواب کے ذریعے
مچھوارے کا حال کا معلوم کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ پہاڑ سے نیچے اتر کر ندی کے پاس آئے اور لوگوں سے معلوم کیا کہ فلاں مچھوارا کہاں پر رہتا ہے۔ گاؤں والوں نے اس کی جھوپڑی کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ وہیں پر رہتا ہے، اس کی جھوپڑی۔ آپ اللہ کا نام لے کر وہاں پہنچے، آواز لگائی، میں ایک فقیر ہوں، درویش ہوں، کیا کھانے کے لیے کچھ مل سکتا ہے؟ مچھوارا بولا، ہم تو خود فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں بابا، اور تم ہم سے ہی کھانے کی بات کرتے ہو؟ تمہیں ایک روٹی تو کیا ایک نوالا بھی نہیں دے سکتا؟ میں نے خود کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ اچھا اب باہر تو آ جاؤ، اللہ والے نے کہا۔ مچھوارا ان کی بات کو سن کر باہر آیا تو دیکھتا ہے کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ اس کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ مچھوارے نے کہا، بابا میں بہت پریشان حال ہوں، مچھلیاں جال میں نہیں پھنس رہی ہے۔ اللہ والے نے مچھوارے کی بات سنی تو کہنے لگے، بیٹا پتھر کے بت سے مانگو گے تو تجھے کیا ہی ملے گا؟ پتھر کے بت سے مانگے گا تو بھلا کیا پائے گا؟ اصل خدا سے مانگ، اللہ تجھے سب کچھ عطا کر دے گا۔ یاد رکھ، سب سے بڑی چیز اطمینان اور سکون ہے۔ مچھوارا بولا، کون خدا؟ آپ بت کی بات کر رہے ہیں نا، جس کی میرے باپ دادا پر دادا سب کے سب پوجا کیا کرتے چلے آئے ہیں۔ اللہ والے بولے، نہیں، وہ جو ایک ہیں، سب کا پالنے والا ہے، جس نے تجھے اور مجھے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ سب کو دیتا ہے، سب کا پالنہار وہی ہے، چاہے تو اس کو مانے یا نہ مانے، وہ ہر ایک کو رزق دینے والا ہے، وہی رازق ہے۔ جو اس کو مان لے اس کی تو قسمت ہی بدل جاتی ہے، اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ مچھوارا بولا، اچھا تو یہ آپ کا خدا ہے، تو آج میں جال پھینکوں گا اور میرے جال میں اتنی مچھلیاں پھنسے کہ کبھی میرا جال خالی نہ ہو۔ اللہ والے نے کہا، طلوع اللہ کا نام لو اور جاؤ، جا کر جال پھینکو۔ مچھوارے نے کہا، اگر سچ میں آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اس نے میری فریاد سن لی تو میں آج کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ پھر مچھوارے نے اللہ والے کے کہنے پر ندی میں جال ڈال دیا۔ اللہ والے بولے، میں چلتا ہوں، جو خبر ہو مجھے بتا دینا، میری عبادت کا وقت ہو گیا ہے، اور ہاں مچھلی کے پیٹ سے جو کچھ بھی تمہیں ملے اسے لے کر سب سے بڑی جڑی بوٹی والے تاجر کو دکھا دینا۔ اس کے بعد وہ درویش پہاڑ پر واپس چلے گئے۔ اب وہاں وہ غیر مسلم مچھوارا اللہ والے پر بھروسہ کر کے جال پانی میں ڈالے بیٹھا رہا۔ دن بھر کے انتظار کے بعد آخرکار دو بڑی بڑی مچھلیاں اس کے ہاتھ لگی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوا۔ اپنے بیٹے سے کہا، اس درویش اللہ والے کی دعا سے ہوا ہوگا، ایک مچھلی میں اپنے بیٹے اور اپنے لیے رکھ لیتا ہوں اور ایک میں لے کر بازار میں بیچ دوں گا۔ ابھی وہ اپنا جال سمیٹ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک چیل تیزی سے جھپٹی اور اپنے پنجے میں ایک مچھلی کو دبا کر اڑ گئی۔ مچھوارے کو بہت ہی زیادہ افسوس ہوا، لو اتنی محنت سے سارا دن میں نے بیٹھ کر مچھلیاں پکڑی تھی، آج مچھلی جال میں پھنسی، اب میں کیا کھاؤں گا اور کیا بیچوں گا؟ بیٹا بولا، بابا اب کیا ہوگا؟ مچھوارا بولا، کوئی بات نہیں بیٹا، اس اللہ والے نے کہا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے ہر کام میں، میرا من کہتا ہے کہ آج ہمیں خوشی مل کر رہے گی۔ بیٹا بولا، پر بابا مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ مچھوارا بولا، چلو بیٹا اس کو بازار میں نہیں بیچتے ہیں، اسی مچھلی کو کاٹ کر ہم پکا کر کھا لیتے ہیں۔ وہ مچھلی کو لے کر گھر آ گئے۔ اب جو مچھلی کو کاٹا تو اس کے اندر سے کوئی ہیرے جواہرات تو نہیں نکلے، لیکن ایک لال رنگ کا بیج نکلا۔ بیٹے نے کہا، بابا یہ کیسا بیج ہے؟ اس کو پھینکنے ہی والا تھا کہ باپ کو اچانک بزرگ کی بات یاد آ گئی۔ اس نے کہا، رکو، اللہ والے نے کہا تھا مچھلی کے اندر سے جو کچھ بھی ملے گا اس کو پھینکنا نہیں، بلکہ اس کو جڑی بوٹی والے تاجر کی دکان میں لے جانا۔ اب بیٹے کو ساتھ لے کر وہ تاجر کی دکان پر پہنچا۔ جیسے ہی اس نے اولن رنگ کو اسے دکھایا تو وہ کہنے لگا، ارے یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ وہ بولا، یہ مچھلی کے پیٹ سے ملا ہے۔ اس نے کہا، یہ تو بیش قیمتی جڑی بوٹی ہے، یہ تو لاکھوں روپے میں بکتی ہے، رئیس آدمی ہی اسے خریدتے ہیں، کیونکہ اس سے لا علاج بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ بس تم مجھے یہ دے دو، بتاؤ کس قیمت میں بیچو گے؟ یہ سن کر مچھوارا بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، آپ جو قیمت لگا دیں۔ وہ تاجر بہت امیر تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں تمہیں 2 لاکھ درہم دیتا ہوں۔
کیا تم یہ بیچو گے؟ مچھوارا یہ سن کر بڑا خوش ہوا۔ اس نے 2 لاکھ درہم لیے اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کہنے لگا چلو ہمیں اس اللہ والے سے ملاقات کرنی ہوگی۔ اب دوستو آگے سنو، وہ چیل اس مچھلی کو لے کر آخر کہاں گئی؟ وہ چیل اس مچھلی کو اٹھا کر اڑتی ہوئی ایک بہت اونچی پہاڑی کی طرف جا پہنچی، لیکن ایک دوسرے چیل نے اس سے مچھلی کو چھیننے کے لیے اس پر حملہ کر دیا۔ دونوں چیلوں میں چھینا جھپٹی ہو گئی اور مچھلی چیل کے پنجوں سے پھسل کر پہاڑی پر رہنے والے اسی اللہ والے بابا کی جھوپڑی کے سامنے گر پڑی۔ درویش یعنی جو اللہ والے تھے عبادت میں مصروف تھے، زمین پر کسی چیز کے گرنے کی آواز کو سن کر جھوپڑی سے باہر آئے تو دیکھا وہ ایک مچھلی تھی۔ آپ نے مچھلی کو اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے یا اللہ، اے رب کریم، تو نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ میں نے مچھلی ہی تو مانگی تھی، مگر تجھ کو تو معلوم ہے میرے پاس مچھلی پکانے کے لیے نہ تیل ہے نہ مسالہ ہے۔ مجھے تو پکی پکائی مچھلی چاہیے تھی، مجھے کچی مچھلی نہیں چاہیے تھی۔ میں یہ مچھلی بھلا کیسے کھاؤں گا؟ اسے واپس منگوا لے اور مجھے پکی ہوئی مچھلی بھیجوا دے۔ یہ کہہ کر اللہ والے جھوپڑی میں چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ دوبارہ باہر آئے تو کیا دیکھتا ہے کہ مچھلی وہاں پر موجود نہیں تھی۔ اسے ایک اور چیل نے اٹھا لیا تھا اور وہ دوسری چیلوں سے بچتی ہوئی جو اس سے مچھلی کو چھیننے کے لیے اس کا پیچھا کر رہی تھی پہاڑ کے نیچے کی طرف اڑنے لگے، لیکن 2 چیلوں نے اس پر پھر سے حملہ کر دیا اور اس سے مچھلی کو چھیننے کی کوشش کی۔ اس لڑائی جھگڑے میں چیل کے پنجوں سے وہ مچھلی نکل کر اس غریب کسان کے آنگن میں جا گری جس کی بیوی نے یہ دعا کی تھی، یا اللہ مجھے آج اگر مچھلی مل جائے تو میں اس کو پکاؤں گی اور اللہ والے بابا کو لے جا کر کھلاؤں گی اور ان سے دعا کی درخواست کروں گی۔ اب کسان کی بیوی نے دوڑ کر وہ مچھلی اٹھا لی اور کسان سے کہنے لگی میں نے تم سے کتنے دنوں سے کہا تھا، میرا دل مچھلی کھانے کو کر رہا ہے، تم نے تو لا کر نہیں دیا۔ آج اللہ تبارک و تعالی نے میری خاطر یہ بھیج دیا۔ میں نے منت مانگی تھی کہ جب بھی مچھلی پکاؤں گی پہاڑ والے بابا کو ضرور بھیجوں گی۔ اب یہ مسالہ پیس کر مچھلی پکا دیتی ہوں، تم لے جا کر بابا کو دے آنا اور کہنا کہ بابا ہمارے لیے دعا کریں، ہمارا ہونے والا بچہ زندہ رہے، صحیح سلامت رہے اور پھر میں بانجھ نہ رہوں۔ کسان کہنے لگا عجیب باتیں کرتی ہو۔ بیوی نے کہا مچھلی آ گئی ہے نا، میں نے تم سے تو نہیں مانگا۔ اب کسان کی بیوی نے مچھلی کو پکایا۔ اتنے میں کسان کا وہی مچھوارا دوست وہاں آ گیا کیونکہ اس کو کسان سے ملاقات کرنی تھی۔ جب وہ وہاں پر پہنچا مچھلی کے پکنے کی خوشبو آنے لگی۔ کسان نے اپنے مچھوارے دوست سے کہا یار اچھا ہوا تم یہاں آ گئے، اچھے وقت پر آئے ہو۔ آج میری بیوی نے مچھلی پکائی ہے، ہمارے ساتھ کھانا کھا کر جانا۔ یہ سن کر مچھوارا حیرت سے کہنے لگا تم کو آخر مچھلی کہاں سے ملی؟ ہمیشہ میں ہی تمہیں مچھلی لا کر دیتا ہوں اور آج تو میں نے تمہیں کوئی بھی مچھلی لا کر نہیں دی۔ کسان بولا بس یوں سمجھ لو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے ٹپکا دی ہے ہمارے آنگن میں۔ یہ سن کر مچھوارا مسکرا دیا اور یہ مچھلی وہاں سے آئی ہے۔ اب مچھوارے نے کہا کیا تم پہاڑ والے بابا کے پاس جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں بھائی، میری بیوی بہت ضد کر رہی ہے، اب اس کی ضد کے آگے مجھے ہار ماننی پڑے گی۔ اس نے منت مانگی تھی اور اس کی منت کو میں توڑ نہیں سکتا۔ اس نے نیت کی ہے تو یہ نیت تو پوری کرنی پڑے گی۔ وہ کہنے لگا ہاں مجھے بھی انہی بابا سے ملاقات کرنی ہے۔ کسان نے کہا تم ان کو کیسے جانتے ہو؟ اس نے کہا وہی جا کر پتا چلے گا جب مچھلی بن کر تیار ہو گئی۔ کسان پہاڑی والے بابا کو مچھلی دینے کے لیے گیا، غیر مسلم مچھوارا بھی اس کے ساتھ تھا۔ کسان نے پکی ہوئی مچھلی کا پیالہ اللہ والے کے سامنے لے جا کر رکھ دیا اور دعا کی درخواست کی بابا ہمارے لیے دعا کریں، میری بیوی نے آپ کے لیے خاص طور پر یہ مچھلی بھجوائی ہے۔ درویش اللہ والے نے ان دونوں کو دیکھا اور پھر پوچھا مچھلی کہاں سے آئی ہے؟ کسان نے کہا آسمان سے گری۔ اب درویش اللہ والے نے یوں ہی بن کر مچھوارے سے پوچھا تم کون ہو؟ مچھوارے نے کہا بابا آپ نے مجھے نہیں پہچانا، آج صبح ہی تو آپ سے میری ملاقات ہوئی تھی اور آپ کی دعا سے مجھے وہ مل گیا جو کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کبھی ملے گا۔ بابا آپ کی دعا سے میری زندگی بدل گئی، اللہ پر یقین کر کے میں ناکام اور نامراد نہیں ہوا۔ درویش اللہ والے نے سارا ماجرا سن کر کہا ہم سب نے مچھلی کھانے کی خواہش کی جو اب
ان کی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ مچھوارا بولا، میں تو پہلے ہی آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کی وجہ سے آج میرا بیٹا اور میں امیر ہو گئے ہیں۔ اللہ والے نے کہا، تم نے مجھ سے پوچھا تھا نا، خدا کون ہے؟ تم جس کی پوجا کرتے ہو وہ پتھر کا بت ہے، نہ وہ تمہیں سن سکتا ہے اور نہ وہ تمہیں کچھ دے سکتا ہے، لیکن تمہارا عقیدہ اتنا مضبوط ہے۔ تمہارے بت بے شک دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا بت تمہیں دے رہا ہے، اصل ذات تو وہ ہے جو نظر نہیں آتی۔ اب تم دیکھو، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے مچھلی کھانی ہے، وہ بھی پکی ہوئی۔ اس کسان کی بیوی کے دل میں آیا کہ یہ اپنے بیٹے کی دعا کروائے گی اور میرے لیے پکی ہوئی مچھلی بھجوائے گی۔ چیل کس طرح تمہارے پاس سے لے کر اڑی اور کسان کی بیوی کے پاس پہنچی، مچھلی وہاں پر گری، اس نے مچھلی کو پکایا اور ہم تک یہ مچھلی پہنچ گئی۔ یہ بتاؤ، یہ کون سی ذات ہے جو یہ سارا کام انجام دے رہی ہے؟ نہ تمہاری بات اس کسان کی بیوی تک پہنچی، نہ کسان کی بیوی نے مجھ سے کوئی بات کہی، لیکن یہ جو ذات ہے جو ہم سب کے بیچ موجود ہیں، جو ہر جگہ موجود ہیں، جو لامکاں پر ہیں، جو ہمارے بہت قریب ہیں، وہ ہم سب کو سنتا ہے، جانتا ہے، ہماری حاجتوں کو وہی پورا کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے تم سے کہا کہ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اب کیا تم کلمہ پڑھنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں بابا، میں تو اسی وقت مسلمان ہو جاتا اگر میرے سامنے آپ موجود ہوتے۔ آپ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتا ہوں اور اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کرتا ہوں۔ کسان نے یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں اللہ والے کی قدر و منزلت بڑھ گئی۔ اس نے کہا، سچ میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا میں کسی اللہ والے کو نہیں مانتا، لیکن آج آپ کے ہی یقین کو دیکھ کر میں اس بات کو مان گیا۔ بابا، ہمارے لیے بھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صاحب اولاد بنا دے۔ اللہ والے نے کہا، میں نے تمہاری مچھلی کھانے کے بعد تمہارے لیے دعا نہیں کی، بلکہ مچھلی کھانے سے پہلے ہی میں تمہارے حق میں دعا کر چکا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحیح وقت پتہ ہے، وہ سب جانتا ہے، ہر انسان نہیں جانتا، غیب کا علم اسی کے پاس ہے، ہم تو بس اس کے ادنا سا غلام ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں۔ جاؤ، انشاءاللہ تمہیں بہت جلد خوشخبری ملے گی۔ جب کسان گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے کہا، آپ نے اللہ والے سے دعا کروا لی ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں میں نے دعا کروا لی ہے اور ایک خوشخبری ہے، اللہ والے کہتے ہیں ہم انشاءاللہ بہت جلد صاحب اولاد بن جائیں گے، اللہ پاک ہمیں بھی بیٹے جیسی نعمت عطا کرے گا یا بیٹی بھی عطا ہوگی تو میں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ بیوی نے کہا، آمین یا رب العالمین، میں بھی خوش ہوں۔ اس نے کہا، تم جانتی ہو میرا مچھوارا دوست اب مسلمان ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ والے نے اس کی مدد کی ہے اور اس کے یہاں 2 لاکھ درہم آ گئے ہیں۔ صرف ایک مچھلی کے اندر موجود ایک ننھے سے بیج نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا اور وہ اب مسلمان بھی بن چکا ہے اور بہت امیر آدمی بھی۔ سبحان اللہ۔ کچھ ہی دنوں میں کسان اور اس کی بیوی کو بھی خوشخبری مل گئی اور اللہ پاک نے انہیں صاحب اولاد کر دیا، جس کو دنیا میں بانجھ بانجھ کہہ کر اس کا مذاق اڑاتی تھی، آج وہ ایک بچے کی ماں بن چکی تھی۔ اللہ والے کی یقین نے انہیں اللہ کے قریب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔